بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی آفیسرز بریف. آج صبح 4 بجے امریکہ نے ایران پر اٹیک کرنا تھا، لیکن بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ اس اٹیک کو مؤخر کیا گیا. لیکن اس اٹیک کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ پاکستان کی کوشش تھی اور پاکستان مسلسل امریکہ کو یہ پش کر رہا تھا کہ آپ نے فردر اس وار کی طرف نہیں جانا. اور اگر یہ اٹیک کیا جاتا تو اس دفعہ ایران کی اسٹریٹجی کچھ ڈیفرنٹ تھی، اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کے لیے جا رہا تھا. اور اس کی پلاننگ کیا ہے ایران کی؟ کہ پوری دنیا کا انٹرنیٹ کٹ کر دیا جائے. ناظرین، ابھی تک وار میں ایران کی پلاننگ بہت ہی زبردست رہی. اگر دیکھا جائے تو اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایک کنونشنل وار کی طرح ایک پرانی اسٹریٹجی جو بکس میں لکھی جاتی ہے اسی سٹائل کے اوپر وار لڑ رہے تھے. لیکن ایران نے اس دفعہ سرپرائز دیا اور دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ اس کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ تھی. ڈرونز اینڈ میزلز. تو ایران نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا اگینسٹ دی سپر پاورز. اس نے ڈرونز اور میزلز کو لانچ کیا اور ایران اور امریکہ کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا. اس کے بعد پھر ایک نئی اسٹریٹجی، یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا، بلاک کر دیا. اب آپ کی پوری دنیا کا آئل وہاں سے گزر نہیں پا رہا، آئل کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں. تو دیکھیں، پوری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے ایران نے. اور اب امریکہ نے، جب ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو اوپن کیا تو امریکہ نے جا کے اس کو بلاک کر دیا. تو مسئلہ تو پرابلم تو ادھر کی ادھر ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں انڈر دی سی دیر آر تھاؤزنڈس آف مائنس، جس کو سویپ کرنا اس کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا، تب جا کے وہ مائنس کلیئر ہوں گی. تو ان مائنس کو کلیئر کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اب ایک اور تھریٹ ایران کی طرف سے آ گیا کہ اگر آپ نے ایران پر اٹیک کیا تو ایران کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ ایران سمندر کے اندر جو انٹرنیٹ کی کیبل وہاں سے گزر رہی ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے. اب آپ ذرا خود امیجن کیجئے کہ اگر انٹرنیٹ کی کیبل کٹ ہو جاتی ہے تو کم از کم آپ کا یہ ایشیا، پاکستان، انڈیا، مڈل ایسٹ سب کولیپس ہو جائے گا. ڈیٹا ٹرانسمیشن، ای کامرس، کلاؤڈ سروسز، کمیونیکیشن سب بند ہو جائے گا. تو ابھی آپ یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی سٹاک مارکیٹ، کرپٹو، اس کے بعد آپ کی سوئفٹ ٹرانسفرز، کارڈ پیمنٹس، اے ٹی ایمز، بینکنگ کا سسٹم، ٹھیک ہے، ڈیفنس کا سسٹم، گوگل، ایمیزون، آپ کی ٹریڈ، آپ کی پاور. آپ ذرا سوچئے کہ اگر جس کنٹری میں، جس سٹی میں اگر پاور ہی نہیں ہے، بجلی ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہوگا وہاں پر. تو ایران اصل میں یہ اسٹریٹجی یوز کر کر امریکہ کو اس جگہ پر ہٹ کرنا چاہ رہا ہے جہاں پہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر پا رہا. تو ایران کی یہ اسٹریٹجی گلف بیسز پر اور امریکہ پر ایک پریشر گیم ہے. اور یہ جو ایران نے تھریٹ کیا ہے کہ جی میں انٹرنیٹ جو ہے کیبل وہ کٹ کر دوں گا، تو یہ بہت ہی ایک سویر قسم کا تھریٹ ہے. اور امریکہ کے پاس اب کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف جائے اور اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنے شپس کو لے کر واپس چلا جائے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پیس سٹیٹس کی، تو دیکھیں پاکستان کی یہ کامیابی بھی ہے، سکسیس بھی ہے کہ وہ دونوں کنٹریز کو پیس کے اوپر لے کر آیا. آج صبح 4 بجے تک جو سیز فائر کا ٹائم تھا تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ دھمکیوں پر دھمکیاں بھی لگا رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. لیکن یہ پاکستان کی کوششیں تھی
اور یہ کوششیں کامیاب ہوئی اور انہوں نے ٹرمپ کو کنونس بھی کیا اور اس کو فورس بھی کیا، جس پر ٹرمپ نے اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا۔ لیکن دیکھنا یہ کہ فار ہاؤ مینی ڈیز، کتنے دن کے لیے اس کو کیا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 5-6 دن کے لیے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس ویکنڈ پر شاید امریکن کوئی ڈیلیگیشن پاکستان آنے کا ان کا ارادہ ہے، اور دوسری طرف پاکستان نے ایران کو بھی کنونس کیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایک ڈیلیگیشن ادھر آئے گا، اور پھر یہ پیس ٹاکس ایک پراپر پیس ایگریمنٹ میں کنورٹ ہوں گی۔ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس پورے خطے میں امن ہو، اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف، دونوں کو ہم بیک کرتے ہیں، پاکستان کی پوری قوم ان کو بیک کرتی ہے ان کی پیس ایفرٹس کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ شکریہ۔